امریکہ پاکستان میں مذہبی آزادیوں کے متعلق کئی اقدامات کا معترف۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی رپورٹ۔ کہا کرتارپور راہداری پہلی سکھ یونیورسٹی اور ہندو مندر کھولنا احسن اقدامات ہیں۔ تعلیمی اور اقلیتوں کے خلاف امتیازی مواد پر نظر ثانی کے حکومتی فیصلے بہترین قرار دے دیے۔ عرب امارات کے حکام کی خصوصی پروازیں شروع کرنے پر پاکستان کی تعریف۔ وزیر برائے انسانی وسائل ناصر بن ثانی اور مشیر برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری کا ویڈیو لنک پر رابطہ۔ عرب امارات میں پاکستانیوں کی واپسی پر تبادلہ خیال۔ ادھر دبئی سے خصوصی پرواز کے ذریعے 141 مسافر ملتان پہنچ گئے۔ سری لنکا سے بھی 30 سے زائد افراد کی واپسی۔ UAE سے 5 خصوصی پروازیں۔ 1200 سے زائد پاکستانیوں کی جلد روانگی کا فیصلہ۔ ادھر سندھ حکومت کی شرائط مکمل کرنے پر مزید 65 برآمدی یونٹس کو سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت۔ لیدر، ٹاول مینوفیکچررز، ٹیکسٹائل، ویونگ انڈسٹری کے لیے اجازت نامہ جاری کر دیا گیا۔ مارکیٹس بھی مرحلہ وار کھولنے پر زور۔ 1 مئی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 27 روپے کمی کا امکان۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرولیم لیوی میں کم سے کم اضافے کی پالیسی مرتب کی گئی۔ قیمتوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ صارفین کو منتقل کیے جانے کی پالیسی ہے۔ قیمتوں میں کمی پاکستان میں طلب کم ہونے کی بنیاد پر ہوگی۔ انکوائری کمیشن کو رپورٹ کے لیے مزید 3 ہفتے کی مہلت۔ شائستہ گیلانی مسابقتی کمیشن کی قائم مقام چیئرپرسن تعینات۔ وفاقی کابینہ کی 12 نکاتی ایجنڈے کی منظوری۔ چھوٹے کاروبار کے لیے 75 ارب کے پیکج کی توثیق۔ کابینہ کمیٹی اور ECC کے فیصلوں کی توثیق۔ میں روزگار کا ایک اور بڑا منصوبہ۔ وفاقی حکومت کا 6 لاکھ افراد کو روزگار دینے کا فیصلہ۔ عمران خان نے وزیر اعظم گرین نگہبان پروگرام کی منظوری دے دی۔ گرین نگہبان منصوبہ بیک وقت 4 صوبوں میں شروع کیا جائے گا۔ اس سال دسمبر تک 2 لاکھ نوکریاں فراہم کی جائیں گی۔ جنگلات، نرسریز اور پارکس میں گرین نگہبان کی خدمات دی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کا ریلیف پیکج ناکافی قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت معاشی کمیٹی کا ویڈیو لنک پر اجلاس۔ بے روزگاروں کے لیے امدادی رقم 12,000 سے بڑھا کر 17,500 کرنے کا مطالبہ۔ بلاول نے کہا غیر معمولی صورتحال میں صوبوں کی مدد وفاق کا فرض ہے۔ 18ویں ترمیم پر یہ کہہ دینا کہ صحت صوبوں کی ذمہ داری ہے صحیح نہیں۔ صوبے پہلے ہی استعداد سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا 18ویں ترمیم کے خاتمے کی سازش ناکام بنانے کا عزم۔ فضل الرحمان کے اپوزیشن رہنماؤں سے رابطوں کے بعد اعلامیہ جاری۔ ادھر سراج الحق کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم پر حکومتی بیان بازی بے وقت کی راگنی ہے۔ چودھری شجاعت 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ کہا اکثریت کے بل بلبوتے پر کی گئی ترمیم کو تمام جماعتیں مسترد کرتی ہیں۔ اور فلموں کے شوقینوں کے لیے خوشخبری۔ لاک ڈاؤن سے دنیا بھر میں 20 سے زائد فلم اور میوزک فیسٹیول منسوخ ہونے پر منتظمین کا YouTube پر میلہ سجانے کا فیصلہ۔ کانز، وینس، ٹورنٹو اور دیگر میلوں میں شامل فلمیں 29 مئی سے YouTube پر مفت دکھائی جائیں گی۔
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم میں صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نامزد وفاقی وزیر سے ان کے عہدے کا رد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید شبلی فراز صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ میں خلوص دل سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وفاقی وزیر کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر نظر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پہ اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین۔ جناب صدر، آپ کی اجازت ہو تقریب کا اختتام کیا جائے؟ جی ضرور۔ معزز مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔